چیپٹر آف ہسٹری کے معزز سامعین السلام علیکم دوستو، میں ہوں طیب بشیر اور آپ چیپٹر آف ہسٹری میں دیکھ رہے ہیں تاریخ ہند کے سلسلہ کی ایپیسوڈ نمبر 78۔ سائمن کمیشن کے جانے کے بعد وزیر ہند نے ہندوستان کی عوام سے کہا کہ اگر ہم لوگ ٹھیک لائے عمل تجویز کرنے میں ناکام ہیں تو پھر ہندوستان کو چاہیے کہ وہ کوئی ایسا دستور لائیں جو کہ ہندوستان کی عوام کے لیے قابل قبول ہو۔ دراصل وزیر ہند کو اس بات پر غصہ تھا کہ سائمن کمیشن کے ساتھ یہاں کی عوام نے برا سلوک کیا ہے، اور وزیر ہند نے اس سلسلہ میں پارلیمنٹ میں عوام کے بارے میں بیان دیا کہ ہندوستان کی عوام میں اس قدر اختلاف پایا جاتا ہے اور وہ اپنے ہی آپ ایک دوسرے سے تنگ ہیں، تو پھر کوئی دستور بنا لیں جس پر یہ لوگ راضی ہوں۔ دوستو، ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے چیپٹر آف ہسٹری کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ شکریہ۔ انڈین نیشنل کانگریس نے یہ چیلنج قبول کر لیا اور 1928 کو آل پارٹیز کانفرنس بمقام دہلی بلائی، اور اس کانفرنس میں ہندوؤں، مسلمانوں اور دوسری قوموں کے نمائندے بھی جمع ہوئے، اور اس میں یہ طے پایا کہ اب ایسا دستور تیار کیا جائے جس میں ہندوستان میں ذمہ دار حکومت کا قیام عمل میں لایا جائے۔ 2 مہینے کے اندر آل پارٹیز کانفرنس کا اجلاس منعقد ہوا تو کوئی فیصلہ نہ ہوا۔ ہندوؤں نے مسلمانوں کی مخالفت کی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر نفرت کی ایک لہر دوڑ گئی، لیکن پھر مولانا شوکت علی اور ڈاکٹر انصاری نے کانفرنس میں شرکت کی اور ایک مشترکہ اعلامیہ کے تحت ایک کمیٹی تیار کی گئی جس کے ذمہ انڈیا کا دستور تیار کرنا تھا۔ مسٹر گاندھی نے یہ تجویز پیش کی، جس کی تائید مسلمانوں کی طرف سے مولانا شوکت علی نے کی۔ اس کے علاوہ شعیب قریشی نے رپورٹ کی تیاری میں شرکت کی۔ اس کمیٹی میں ہندوؤں کی تعداد زیادہ تھی اور مسلمان نہ ہونے کے برابر تھے۔ کمیٹی کے اراکین میں محمد شعیب قریشی، پنڈت موتی لال نہرو، مسٹر ایم آر جیکار، سبھاش چندر بوس، سردار منگل سنگھ، سر علی امام، سر تیج بہادر، ایم جوش اور آر پردھان تھے۔ اس کمیٹی میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی، بلکہ نہ ہونے کے برابر تھی، جس سے مسلمانوں کو اس کمیٹی سے اختلاف تھا۔ بہرحال کمیٹی نے رپورٹ تیار کرنے کے لیے اپنا کام شروع کر دیا، اور 3 مہینے کے بعد یہ سفارشات تیار ہوئیں جن میں ہندوؤں کے مفادات کا زیادہ خیال رکھا گیا اور مسلمانوں کے مفادات کو یکسر نظر انداز کیا گیا۔ نہرو رپورٹ کی اہم سفارشات میں نمبر 1، مسلمانوں کے جداگانہ انتخاب کو ختم کر دیا جائے۔ نمبر 2، صوبوں میں آبادی کے تناسب سے نمائندگی کو ختم کیا جائے۔ نمبر 3، مسلمانوں کے لیے مرکز میں 1/3 کی بجائے صرف 1/4 نشستیں مخصوص کی جائیں۔ نمبر 4، مسلم اقلیتی صوبوں میں ان کی آبادی کے تناسب سے نشستیں دی جائیں اور اضافی نشستیں ختم کر دی جائیں۔ نمبر 5، مغربی سرحدی صوبے میں ہندو اقلیت کے لیے اضافی نشستوں کے اصول کو تسلیم کر لیا جائے۔ نمبر 6، صوبہ سرحد کی اصلاحات کی سفارش کی گئی، لیکن بلوچستان کو نظر انداز کیا گیا۔ نمبر 7، سندھ کو بمبئی سے الگ کر دیا جائے، بشرطے کہ سندھ خود کفیل ہو سکے۔ نمبر 8،
مکمل آزادی کے بجائے درجہ 9 آبادیات کا مطالبہ کیا گیا۔ نمبر 9، بلوچستان کو مکمل صوبہ تسلیم کیا جائے۔ اور نمبر 10، معاہدہ لکھنؤ کی رو سے مسلمانوں کو جو حق دیا گیا تھا کہ کسی قرارداد کو کسی قوم کے اگر 3/4 نمائندے اپنے لیے نقصان دہ قرار دیں تو اس پر غور نہیں کیا جائے گا۔ قائد اعظم نے مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے مزید 4 ترامیم پیش کی، مگر قائد اعظم کی تمام تر تجاویز کو مسترد کر دیا گیا۔ 28 دسمبر کو ان ترامیم کو آل پارٹیز کنونشن کے اجلاس میں پیش کیا۔ جے کار نے قائد اعظم کی ان ترامیم کے بارے میں کہا کہ قائد اعظم کو کانگریس کے لاڈ پیار نے بگاڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے وہ خراب ہو گیا ہے۔ یہ الفاظ قائد اعظم پر گراں گزرے اور انہوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ کانگریس کو مسلمانوں کے مفادات سے کوئی مطلب نہیں ہے، اس لیے مسلمانوں کو متحد کرنے کی کوشش شروع کر دی اور نہرو رپورٹ کی مخالفت کی۔ انہوں نے مجبور ہو کر ہندو مسلم کی راہوں کو ہمیشہ کے لیے جدا تصور کیا اور کہا کہ ان کا اتحاد ناممکن ہے، جس کے لیے میں ہمیشہ کوشش کرتا رہا کہ یہ دونوں قومیں ایک ہو جائیں، لیکن ہندوؤں نے اپنے متعصبانہ رویہ سے یہ ثابت کر دیا کہ وہ باز آنے والے نہیں اور وہ ہر لحاظ سے اپنی حکومت چاہتے ہیں۔ ان تمام نظریات اور خیالات کی وجہ سے مرتب ہونے والے اثرات میں ہندو مسلم اتحاد کا خاتمہ ہوا۔ ہندو مسلم فارمولہ کو پیش کرنے میں ناکامی ہوئی۔ نہرو رپورٹ سے مسلم زعماء کی مایوسی میں اضافہ ہوا۔ اس رپورٹ کے بعد ہندو مسلم فسادات بڑھ گئے۔ مسلم نیشنلسٹ پارٹی کا قیام بھی نہرو رپورٹ کے بعد وجود میں آیا۔ نہرو رپورٹ کے بعد مسلمانوں کا متحد ہونا بے حد ضروری تھا۔ مسلمانوں کے تمام تر مطالبات کو نہرو رپورٹ میں نظر انداز کیا گیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں نے اس رپورٹ کی مذمت کچھ اس طرح کی۔ مولانا شوکت علی نے فرمایا کہ مجھے جوانی میں شکاری کتے پالنے کا شوق تھا، مگر میں نے کبھی شکاری کتوں کو خرگوش کے ساتھ ایسا سلوک کرتے نہیں دیکھا جیسا نہرو رپورٹ میں مسلمانوں کے ساتھ کیا گیا۔ مولانا محمد علی جوہر نے کہا کہ نہرو رپورٹ میں ہندو غلبہ نمایاں نظر آتا ہے۔ سر آغا خان نے کہا کہ کوئی باشعور انسان سوچ نہیں سکتا کہ مسلمان ان ذلت آمیز تجاویز کو قبول کر سکتے ہیں۔ نہرو رپورٹ کے بعد ہندوستان کے مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان تعلقات میں خلیج بڑھتی گئی اور ہندو اپنی مکار چالوں سے مسلمانوں کو زیادتی کا نشانہ بناتے رہے۔ مسلمانوں کو اب سوچنا پڑا کہ ہندوؤں کے خلاف باقاعدہ ہمیں ایک پلیٹ فارم تیار کرنا چاہیے تاکہ ہندوؤں کا جو خیال ہے کہ وہ مسلمانوں پر اپنا تسلط قائم کریں گے، اس کو خام خیال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کا منہ توڑ جواب دیا جائے۔ قائد اعظم نے نہرو رپورٹ کے بعد مسلمانوں کے مفادات کے بارے میں زیادہ مستعدی سے سوچنا شروع کیا، جبکہ اس سے قبل وہ ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے، لیکن نہرو رپورٹ کے بعد ان کی رہی سہی امید بھی چلی گئی۔ مسلمانوں کی طرف سے اس شدید مخالفت کے باوجود کانفرنس میں نہرو رپورٹ کو منظور کر لیا گیا اور فیصلہ کیا گیا کہ رپورٹ کو آخری شکل دینے اور حتمی توثیق حاصل کرنے کے لیے اسے دسمبر میں ایک اور آل پارٹیز کانفرنس کلکتہ میں بلائی جائے۔ نہرو رپورٹ کے جزیات کی خبر جب انگلینڈ میں مسٹر محمد علی جناح اور مولانا محمد علی جوہر کو ملی تو وہ ملی قرب سے تڑپ اٹھے۔ چنانچہ دونوں نے بہر صورت ہندوستان پہنچنے کا فیصلہ کیا۔ مسٹر جناح نے
یہاں پہنچ کر مسلم لیگ کا ایک اجلاس کلکتے میں طلب کیا۔ اگرچہ مسلمانوں میں اس وقت بہت سا اختلاف پایا جاتا تھا، لیکن اس موضوع پر تمام مسلمان اکٹھے ہو گئے اور آل پارٹیز نیشنل کنونشن کے تحت مسلم لیگ کی نیابت میں ایک کمیٹی مقرر ہو گئی۔ اس کمیٹی کے سامنے مسلم لیگ کی طرف سے نہرو رپورٹ میں بہت سی ترامیم پیش کی گئیں۔ ان میں سے اہم ترین یہ ہیں: پنجاب اور بنگال میں مسلمانوں کو 10 سال کے لیے متناسب نمائندگی حاصل ہو، غیر متذکرہ اختیارات مرکز کی بجائے صوبوں کو حاصل ہوں تاکہ وحدانی طرز حکومت کی بجائے وفاقی طرز حکومت کو کامیابی سے چلایا جا سکے۔ کنونشن کے تیور سے پتہ چلتا تھا کہ مسلمانوں کی ان تجاویز کو کوئی اہمیت حاصل نہیں ہوگی، اس لیے انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں اس کنونشن میں تقریر کرتے ہوئے کہہ دیا کہ نہرو کمیٹی نے اپنی سفارشات میں کوتاہ نظری کی پالیسی اختیار کی ہے، جس کی وجہ سے مسلمان ہندوستان کے سیاسی مستقبل میں منصفانہ شرکت سے محروم ہو جائیں گے۔ مجھے سخت افسوس ہے کہ کمیٹی کی رپورٹ سے نہ تو کوئی مدد ملتی ہے اور نہ وہ بار آور ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ تسلیم کر لیا جائے گا کہ ہماری ترقی کے لیے یہ لازمی ہے کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان تصفیہ ہو اور تمام مختلف جماعتیں ملک میں دوستانہ ربط و ضبط کے ساتھ رہیں۔ اکثریتیں جبراً ظلم کی طرف مائل ہوتی ہیں اور اقلیتیں بامر خوف زدہ ہوتی ہیں کہ ان کے مفاد اور حقوق کو ضرر پہنچے گا۔ آخر وہی ہوا جس کا مسٹر محمد علی جناح کو اندیشہ ہے۔ انہوں نے اس اجلاس میں جس قدر ترمیمات پیش کی انہیں مسترد کر دیا گیا، اور کانگریس کے ایک رکن جو نہرو رپورٹ تیار کرنے والی کمیٹی کا بھی رکن تھا، یہاں تک کہنے سے بھی نہ ہچکچایا کہ مسٹر جناح ایک ضدی بچے کی طرح ہیں جس کا دماغ کانگریس کے لاڈ پیار سے خراب ہو گیا ہے۔ یہ فکرہ مسٹر جناح کے دل میں کانگریس کی نفرت کا طوفان برپا کرنے کے لیے کافی تھا، کیونکہ اس سے واضح تھا کہ ہندو ان کی انفرادی اہمیت اور لیڈر ہونے کو بھی تسلیم نہیں کرتا۔ بعد ازاں مسٹر جناح تمام مسلمانوں کو یکجا کرنے میں کامیاب بھی ہو گئے اور مسلمانوں نے متحد ہو کر اس رپورٹ کی مخالفت شروع کر دی۔ لیکن اس شدید مخالفت کے باوجود آل پارٹیز کانفرنس کلکتہ میں ہندو کانگریسی نے یہ بڑک ماری کہ اگر اس رپورٹ میں ایک نقطے کی بھی ترمیم کی گئی تو اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ یہ دھونس بھی دی کہ اگر 31 دسمبر 1929 تک حکومت نے اس رپورٹ پر عمل نہ کیا تو سول نافرمانی کی تحریک شروع کر دی جائے گی۔ نہرو رپورٹ کے بعد ہندوستان کے مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان سیاسی و سماجی تعلقات کی خلیج اور زیادہ وسیع اور گہری ہو گئی۔ ہندوؤں کی مکاری مصدقہ انداز میں سامنے آئی۔ مسلمانوں کو اب سوچنا پڑا کہ ہندوؤں کے خلاف باقاعدہ ایک پلیٹ فارم تیار کرنا چاہیے۔ مولانا محمد علی جوہر نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ ہندو نے یہ رپورٹ پیش کر کے مسلمانوں کو غلام بنانے اور ہندو تسلط کو مضبوط کرنے کے لیے سب سے مؤثر ہتھ کنڈا استعمال کیا ہے۔ مسٹر محمد علی جناح نے بجائے مایوس ہونے کے خود کو زیادہ مستعد بنایا اور آزادی وطن کی طرف زیادہ انہماک سے توجہ دینا شروع کر دی۔ نہرو رپورٹ انگریزوں کے ہاں کس حد تک مقبول ہوئی اور کس درجے تک مؤثر ثابت ہوئی، اس کا اندازہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 سے لگایا جا سکے گا، ان گول میز کانفرنسوں سے لگایا جا سکے گا
جس کی ضرورت کو انگریزوں نے بھی محسوس کیا۔